کس جذبے کے تحت آپ رنگ میں اترے تھے؟ جی آبویسلی جب آپ کا بھارت کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو ایک علیحدہ ہی جذبہ ہوتا ہے. تو کیونکہ جس طرح مطلب پہلے بھی ہماری کنسٹرینٹس تھی نا, ہمارے جو سینسر اور وہ تھے وہ کچھ مس پلیس ہو گئے تھے, تو میں نے انڈین حریف سے ریکویسٹ کر کے لیے تھے, تو وہ ان کے ساتھ ہی فائٹ تھی, تو ناک آؤٹ کے بعد وہ سوچ رہے تھے کہ میں نے نہ کیوں. ویسے تو کانگریچولیشن پہلے گولڈ میڈل جیتنے کے لیے. دوسرا یہ کہ یہ واقعہ کیا ہے, ذرا ایکسپلین کریں گے ہوا کیا تھا؟ یہ بیسیکلی ہمارے ساتھ ایئرپورٹ پہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا. ہمارے جو کوچ تھے اور ساتھ وہ فائٹر بھی تھے, تو ان کو نا لینڈنگ پرمیشن نہیں دی جاپان جو امیگریشن والے کچھ ایشوز کی وجہ سے. تو ہمارا جو ایک بیگ تھا اس میں پاکستانی پرچم جو تھا, ہلالی پرچم, وہ بھی اسی میں تھا. باقی جو ہمارا سامان تھا شین آرمز وغیرہ وہ بھی اسی کے اندر تھے. تو وہ بیگ جو تھا اسی نا ہمارے کوچ کے پاس تھا, تو وہ واپس ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے پھر مجھے دے دی تھی انہوں نے لینڈنگ پرمیشن. تو میری فائٹ تھی, پھر ایونٹ تھے, لیکن جو ہمارے باقی کوچ تھے وہ واپس چلے گئے تھے. تو اس وجہ سے پھر جو میرے پاس نہ فلیگ تھا بعد میں نا ان چیزوں کے لیے, اور نہ باقی سامان تو میں نے انڈین حریف سے لے لیا تھا, اور اسی کو ہی میں ناک آؤٹ کیا. اور باقی جو اس کے بعد جو پرچم تھا وہ لیڈ ہوتے ہیں, تو وہ پاکستانی میں چھوٹے سے جا کے وہ لے آیا. زبردست. ویسے کمال داد دینا پڑے گا ایک طرف, اور یہ والا پورا کارنامہ آپ کا ایک طرف. بالکل. آپ دیکھیں نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف چیمپئن شپ کھیلنے جا رہے ہیں, لیکن اصل بات کتنے چیلنجز آپ کو وہاں درپیش ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا. ایگزیکٹلی. وہ پھر میں تھائی لینڈ کے جو کوچ ہیں ان کو ریکویسٹ کر کے وہ پھر آ گئے تھے نا, کیونکہ ان کو ویزا فری ایکسیس ہے نا تھائی لینڈ کے. ہم جب بھی آپ کو امیجن کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بزنس کلاس میں آپ ٹریول کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو وہاں پر ریسیو کرنے کے لیے پہلے سے کھڑے ہیں, آپ کو 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ بہت ساری مشکلات سے جو ہے گزر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد چیمپئن شپ جیتے ہیں. بہت یعنی آپ لوگوں کا یہ حوصلہ اور مظہر, جس طرح سے اب یہ اس چیمپئن شپ کی اگر ہم بات کریں تو اس چیمپئن شپ کی کیا ایک تو خاص بات تھی, دوسرا یہ کہ جو آپ کے مقابلے ہوئے ان میں سب سے ٹف آپ کو اپنا حریف کون سا لگا؟ جو سب سے ٹف اوپوننٹ تھا وہ فلپینس کا تھا نا. لائک میرا جو فرسٹ راؤنڈ تھا وہ میں ہار گیا تھا, اور اس کے بعد جو 2 راؤنڈس تھے نا وہ پھر اسٹریٹجی میں نے چینج کر کے تو وہ ون کر لیا تھا نا. لیکن یہ تھا کہ ایونٹ یہ کہ جاپان میں تائیکوانڈو کا صرف یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے پورے سال میں, جو مطلب 21 واٹ اوپن, یہ بھی ان کا 21 ہے نا, پہلے 20 ہو چکے تھے. اور 20 جو واٹ اوپن تھا اس میں بھی ہم نے ٹرائی کیا تھا, لیکن وہ کچھ ویزا کے ایشوز اور اپوائنٹمنٹ کے ایشوز کی وجہ سے ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے. جس طرح ورلڈ کے ٹاپ ایتھلیٹس ہوتے ہیں, ٹاپ 50, وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور 100+ کنٹریز نا ہوتی, ڈفرینٹ ہمارے ویٹس ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کو رینکنگ امپروو کرنے کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو نا اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے, اور آپ کو نا اسپیشل میلز اور اپروولز آتے ہیں, جو مطلب یہ ایتھلیٹ صرف پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو مظہر, آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ جی میں نے بیچلرس کی انڈسٹریل انجینئرنگ میں اور ماسٹرس کی ہے میکینیکل انجینئرنگ میں UT لاہور. آپ انجینئر بھی ہیں؟ جی انجینئر اور فائٹر بھی ہیں. جی انٹرلوپ بڑا ریئر کمبینیشن ہے. جی میں انٹرلوپ میں جاب بھی کرتا ہوں بیسیکلی, ملٹی نیشنل کمپنی. جی اس طرح ہمارے CEO ہیں نوید صاحب, CEO ہیں اظہر صاحب, اور ہمارے پلانٹ ہیڈ ہیں عدیل صاحب, وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. جب اس طرح کے ایونٹ ہوتے تو وہی لوگ بھیجتے ہیں ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے. اور جو ہمارے کرنل ہیں وہ ISI میں تھے پہلے, تو ابھی انہوں نے انٹرلوپ ہی جوائن کیا آفٹر ریٹائرمنٹ, تو وہی ریسیو کرنے آتے ہیں, وہی سارا پروٹوکول زبردست ہے. جی یہ سپورٹ بڑی ضروری ہے. اچھا, جو ہم نے بھی آپ سے ایکسپیرینس آپ کا اوور آل پوچھ لیا, مجھے یہ بتائیں کہ تائیکوانڈو کب سے شروع کیا اور کب خیال آیا کہ بھئی یہ آپ اس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر جا کر کھیلیں؟ بالکل. پہلے جو تھا میں کک باکسنگ اور تائیکوانڈو دونوں کرتے نا, ہم بچپن سے کھیلتے تھے وزیرستان میں اور میرا بھائی. جس طرح میں آپ کو بتایا تھا VCR پہ موویز دیکھتے تھے, اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک کلب میں نا ایڈمیشن لے لا, ہمارے بڑے بھائی نے ہمیں ایڈمیشن دے دیا تھا. تو ہم جب مووی ختم ہوئی تو ایک دوسرے کو نا مارنے لگ جاتے, تو انہوں نے کہا یار یہ نہ کرو, میں نا کلب میں آپ کو ایڈمیشن. پھر وہاں سے امپروو کرتے پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا اسکالرشپ پہ, اور اس کے بعد پھر نیشنل اور اس طرح کے ایونٹس میں نا وہ بچپن سے خطروں کے کھلاڑی ہیں, خطرناک شوق ہے آپ کے, وہی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ رجحان بڑا تیزی سے پریویل کرنے لگا ہے, بہت سے دیگر کھیلوں میں لوگوں نے شرکت کرنا شروع کر دیے, لیکن خاص کر فائٹس جیتنے لگے ہیں, چیمپئن شپ جیتنے لگے ہیں, گولڈ میڈلز لانے لگے ہیں. آپ کتنا رجحان بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں پاکستان؟ جی میں تو ماشاءاللہ کافی اچھا ٹرینڈ اس میں دیکھ رہا ہوں نا, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے ہیروز ہوتے ہیں ایک پرٹیکولر گیم میں, تو جس طرح آپ دیکھ لیں جیولن جو ہے ہمارے ارشد ندیم بھائی ہیں, پہلے ہمارا اس طرف رجحان نہیں تھا, بس صرف کرکٹ ہی. اب لوگ سلو اس طرف آ رہے ہیں. اب مارشل آرٹس میں اس طرح ہم پلے کر کے آتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بھی اپنے بچوں کو نا ایڈمیشن کرائیں گے. اب جس طرح لوگوں کے میرٹ پہ ایڈمیشنز نہیں ہو پاتے, تو ہمیں دیکھتے ہیں یار اس کا بیٹا تھا یا وہ لڑکا تھا, اس کا تو اسپورٹس پہ ہو گیا تھا. اب لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپورٹس کے تھرو ان کے ایڈمیشنز کرواؤ نا.
تو یہ کافی پازیٹیو اسپیکٹ ہے کہ یہ چیز ہماری امپروو کر رہی ہے نا کہ اور آپ نے اتنا متاثر کیا کہ اب تو سٹارز جو ہیں جو ٹی وی پہ کام کرتے ہیں فلموں میں وہ بھی بالکل ہمارے جو کچھ دوست ہیں وہ اسلام آباد میں جو ان کے جو پرسنل کلائنٹس ہیں اس میں ایمبیسیڈرز بھی ہیں, ان میں ٹی وی ڈائریکٹر پروڈیوسرز اور مطلب اینکرز کافی سارے وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں باکسنگ پہ اور ان چیزوں پہ, کیونکہ سیلف ڈیفینس آپ کو پتہ ہے خاص کر فیمیلز کے اس طرح نا کافی ضروری ہو گیا آج کل. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مظہر, جس طرح سے بھی آپ نے بات کی کہ آپ کو انٹرلوپ سپورٹ کرتا ہے, اسپانسرشپ کے مسائل ہمارے پاس بہت سارے ایتھلیٹس آتے ہیں اور سب کا ایک مسئلہ جو ہے مشترکہ ہے, وہ یہ ہے کہ انہیں اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا جاتا, اسپانسر نہیں کیا جاتا, کچھ کے تو بہت سارے امپورٹنٹ ایونٹس اس وجہ سے مس بھی ہو جاتے ہیں. کیا آپ کو بھی یہ مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے؟ جی یہ ہوتا ہے بالکل. جس طرح اب میں کے پی کے سے بلانگ کرتا ہوں, وزیرستان سے, تو ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں تقریباً 5 سے 6 دفعہ نا وہ ہمیں بلا چکے ہیں. جس طرح سیف گیمز میں ہم نے میڈلز ون کیے تھے, ایشین چیمپئن شپ میں. اب وہ اناؤنس تو کر دیتے ہیں کہ ہم یہ دیں گے یہ دیں گے. اب 3 سے 4 دفعہ یہ کہہ چکے کہ ہم بائکس دیں گے, اتنا کیش پرائز ہوگا, یہ ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی وہ پرسو نہیں ہو پاتا نا, کیونکہ ہماری پرائیورٹیز ہی چینج ہیں. ہماری پرائیورٹیز ہیں کہ بس یہ صحیح ہے آگے. جس طرح ایک دفعہ میرے ایک دوست تھے ایتھلیٹ, وہ گئے تھے نا سی ایم کے پاس کہ مطلب دیکھیں ہمارا ویزا بھی آ گیا تو ہم اس طرح, وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تھوڑی جا رہے ہو, وہ کہتے ہیں آپ خود ہی جا رہے ہو بس. یہ مطلب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ کہ جذبہ نہیں وہ کرتے. شکر ہے ہمیں نا پھر جس طرح انٹرلوپ جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں سے اسپانسرشپ یا ملٹری کی طرف سے, جس طرح ہمارے کور کمانڈر کے پی کے ہیں عمر صاحب. لیکن آپ کو تو پتا ہے نا کہ آپ اپنے لیے اگر جا رہے ہیں تو ساتھ اپنے ملک کے لیے بھی جا رہے ہیں. آپ اگر فائٹ جیتیں گے, آپ گولڈ میڈل لے کر آئیں گے تو ہمارا ہی نام روشن ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ فیوچر پلانز کیا دیکھ رہے ہیں, کون کون سی فائٹس ابھی آپ کے لوپ میں ہیں اور کون سی فائٹس کھیلنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کوچنگ کا بھی ارادہ ہے؟ جی کوچنگ یہ پیرلل ہماری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے سی او بھی ہیں نا, ان کو میں ساتھ ٹرین کر رہا ہوتا ہوں نا, کیونکہ ان کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, شوگر وغیرہ, یہ وہ ان کو ٹائپ 2 جو شوگر ہے نا وہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے گیم کی وجہ سے اور اس طرح سے کافی لوگوں نے نا اس چیز کو بھی امپروو کیا ہے کہ آپ کا شوگر اور یہ چیزیں نا کم ہو جاتی ہے. تو یہ کہ کوچنگ کا تو ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ, اور ساتھ جو 2028 اولمپکس ہے وہ, اور ابھی ریسنٹ یہ ایونٹس آ رہے ہیں ساؤتھ کوریا اور US میں, تو اس میں انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی خود کی ٹریننگ کتنی ٹف ہوتی ہے؟ جس طرح یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا یہ چیمپئن شپ کی, اس کی تیاری کتنی سخت تھی؟ تیاری یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایسے ہوتا ہے, صبح ہم اٹھتے ہیں نا تو صبح ہماری اور سارے جو سائیکلز ہوتے ہیں نا, کور کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, اسٹرینتھ کی ہوتی ہیں, اس میں ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. لائک ہمیں یہ چیزیں آفیشیل طور پہ نہیں سمجھائی جاتی. جب ہم کیمپس پہ جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نہیں بس آپ بھاگو اور بس فائٹ کرو, حالانکہ آپ کی فلیکسیبلٹی کی علیحدہ ایکسرسائز ہوتی ہیں, اسٹرینتھ کی علیحدہ ہوتی ہیں, کارڈیو علیحدہ ہوتی ہے, آپ کو سارا کرنا پڑتا ہے نا. اب یہ ہم نے چیزیں سیکھی ہیں باہر ملک کے ایتھلیٹس کو نا, ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر کے, دوستی کر کے, تو یہ چیزیں نا ہم نے انالائز کی ہیں کہ یہ ضروری ہیں. سپلیمنٹ جس طرح ہم یہاں یوز کرے تو ہمارے وہ کوچز کہتے تھے کہ یار یہ کیا پاؤڈر یوز کر رہے ہو, پروٹین ہے. حالانکہ جو ہمارے گریٹ بریٹن کے پلیئرز ہیں یا US کے ہیں, یہ سارے جب آتے ہیں ان کے 2 بیگ تو علیحدہ سے ان چیزوں کے پڑے ہوتے. تو وہ چیزیں ساتھ دیکھے نا پھر ہم مطلب یہ بھی یوز کر رہے تھے, سپلیمنٹس بھی. پھر 3 ٹائم ٹریننگ ہوتی ہے, اس میں سپارنگ بھی ہوتی ہے, اس کے لیے نا آپ کو ایک اپوننٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اب یہ بتائیے گا کہ جو اب آپ ہی کی طرح مختلف اداروں میں داخلے کے لیے بھی اس کو جوائن کر رہے ہیں اور اب آگے پرسو کرنا چاہتے ہیں, اس ٹیلنٹ کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میں ان کو یہی کہوں کہ ہمت نہ ہاریں. ہمارا اب دیکھ لیں ہم سے پسماندہ بیک گراؤنڈ کس کا ہوگا جو وار کی سچویشن میں ہو, اوپر سے نہ ریسورسز ہوں نہ کچھ ہوں. اب اس میں ہم پڑھ لکھ سکتے ہیں نا, تو یہاں پہ تو کافی ساری نا فیسلٹیز ہیں لوگوں کے پاس, لیکن یہ کہ ہمت نہ رہے. آپ کو نا آپ کے گول میں کافی سارے لوگ کہیں گے یار یہ کیا لاتے مار رہے ہو, کیا مکے مار رہے ہو, اس سے کچھ نہیں ملنا. اب وہ جو ہمارے لیے بھی لوگ یہی باتیں کرتے تھے, آج وہ اپنے بچوں کو یہ کہتے نہیں یہی کرو نا, کہتے اس کا بڑا سکوپ ہے. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ہمت نہ ہاریں اور لگے رہیں. انشاءاللہ نا آپ کو اس کا نتیجہ آبویسلی آپ کو ایک دن میں تو نہیں ملے گا, لیکن یہ کہ کچھ ٹائم بعد آپ خود ہی دیکھ لیں گے, وہی لوگ آپ سے مشورے لے رہے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ. مظہر محسود تائیکوانڈو چیمپئن ہے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود, اور کس طرح سے اس وقت جن کے جذبات تھے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. ابھی ہم جائیں گے ایک بریک پر, آپ لوگ کہیں مت جائیے گا.